نیکسٹ دعا کے مسائل میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کھانے پینے سے متعلق دعائیں۔ کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عمر ابو سلمہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ سالن میں گھومتا تھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں 3 چیزیں پتہ چلیں اس ایک ہی کے اندر، اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ بسم اللہ کہو، دوسری اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور تھرڈ اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کہ آپ کے سامنے جو فوڈ پڑی ہے، جیسے کوئی ڈش پڑی ہوئی ہوتی ہے تو جو حصہ آپ کی طرف ہے نا اس میں سے لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی اٹھ کے پیچھے طرف جا رہے ہیں، کبھی آپ ڈش میں اس سائڈ سے لے رہے ہیں، اس سائڈ سے لے رہے ہیں، بلکہ جو حصہ آپ کی طرف فرنٹ کو ہے نا آپ اسی میں سے لیں۔ تو یہ 3 ہمیں ایٹیکیٹس یہاں پہ اس ایک چیز کے اندر پتہ چل جاتے ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا آپ نے شروع کر دیا لیکن اب آپ کو بسم اللہ پڑھنا یاد ہی نہیں رہا، تو اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھانا شروع کرے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا یا پینا کوئی بھی چیز کھائی یا پی آپ نے، تو پھر اس کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اور حضرت معاذ بن انس جو تھے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق بغیر کسی طاقت اور قوت کے عطا فرمایا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ کو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کو بھی دعا دینی چاہیے کہ جس نے آپ کو کھانا کھلایا۔ اب اس کے لیے کون سی دعا ہم دیں گے؟ وہ ہمیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے گھر بطور مہمان تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور وطبہ کیا ہوتا ہے؟ وطبہ کہتے ہیں کہ کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کیا ہوا کوئی ڈش ان کی ہوتی تھی، تو واللہ عالم ہم نے تو نہیں کبھی کھائی، لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ گھی، کھجور اور پنیر یہ مکس کر کے اس سے کچھ بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد کھجور لائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھا کر گٹھلی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور اسے دے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف تھا، یعنی کہ رائٹ سائڈ کی طرف تھا۔ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا جو تھی یہ کیا تھی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے اس میں برکت فرما، انہیں بخش دے اور ان پہ رحم فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یوں دعا مانگے، اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ۔ یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت فرما دے اور ہمیں اس سے بہتر عطا کر۔ اور جب کوئی دودھ پیے تو پھر اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔
تو پہلے والی سے ہی ملتی جلتی ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے اس میں. اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھا اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرم منہ، اور اس میں ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو جب ایک یاد کر لیں گے تو دوسری تو ویسی بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گی. تو معنی اس کے کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ دے. کھانے اور پینے دونوں کا کام دینے والی چیز دودھ کے علاوہ کوئی نہیں. ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے.